بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہے، چہرے سے پریشانی ظاہر ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما لی اراک متغیر اللون، ثوبان کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، تمہارے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ما بی من ضر ولا وجع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہاں ایک پریشانی ضرور ہے، غیر انی اذا لم ارک اشتقت الیک، مجھے ایک ہی پریشانی ہے، ایک ہی ٹینشن ہے، اور یہی غم جو ہے وہ مجھے پریشان کیے ہوئے ہے، اور میں اسی غم میں گھلا جا رہا ہوں، اسی غم کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت اڑ گئی ہے، اسی غم کی وجہ سے، اسی پریشانی کی وجہ سے میری صحت ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اور وہ پریشانی کیا ہے؟ اذا لم ارک اشتقت الیک، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہمیں بھی جانا ہے، تو جب آخرت ہوگی، آخرت میں دو ہی صورتیں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو ظاہر ہے میرا درجہ تو بہت کم درجے کا ہوگا، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ تمام کائنات کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو مقام عطا فرمائیں گے ظاہر ہے وہ ہمیں تو نہیں نصیب ہو سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ یعنی کوئی دوسرا فیصلہ ہو گیا، میں جنت میں نہ جا سکا، یا اگر جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے تو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکے گا جو آپ کو مقام حاصل ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں جب جنت میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، بس اسی غم کے اندر میں پریشان ہوتا ہوں کہ جب جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو جنت میں میرا گزارا کیسے ہوگا، میں کیسے زندگی گزاروں گا، میں کیسے جی سکوں گا۔ یہاں تو جب مجھے خیال آتا ہے آپ کی زیارت کا، جب دل جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، میں آپ کی مجلس کے اندر حاضر ہو جاتا ہوں، میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن جنت میں جب مجھے پریشانی ہوگی تو میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں گا، تو میں جنت میں کیا کروں گا؟ یہی سوچ سوچ کے میرا جو ہے وہ دل پریشان ہو رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وہ قرآن کریم کی معروف آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے قیامت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو شرط کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، اللہ کی بھی بات مانی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا مبارکہ سنائی اور ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کے دن اور جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا محبت رکھو۔ اصل میں ان دونوں باتوں کو جب دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے لیے محبت لازمی ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ محبت میں کمی آتی ہے، اطاعت کے اندر کمی آ جاتی ہے، محبت کے اندر کمال ہوتا ہے، محبت مکمل ہوتی ہے تو اطاعت بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، تو ہمیں اپنے دل میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دل کے اندر بسانی ہوگی۔ اگر ہم یہ محبت دل میں بسائیں گے تو خود بخود ہم جو ہے اطاعت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے میں عرض کروں گا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت کامل تھی، اطاعت بھی کامل تھی۔ ہماری محبت میں کمی ہے، اطاعت کے اندر بھی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے تاکہ وہی محبت اطاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔